بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن اعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ایام ازا کے ہیں اور تیزی سے یہ ایام کا پہلا اشرا اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور پورے جہان میں اور رائے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف اقوام مختلف انداز میں مولا کا ذکر کر رہی ہیں اس امید میں کہ مولا اپنا نظر کرم ہم پر بھی ڈالیں اور ہم آخری خدا کی حجت کے ظہور کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ہر دور میں ہر امام کے ساتھ جو مشکل رہی ہے اس سب سے بڑی مشکل اس وقت کے امام کے اصحاب کی اتنی تربیت نہ ہونا کہ وہ امام کو صحیح طور پر پہچان سکے اور ان کی نصرت کر سکے۔ آپ دیکھیے رسول خدا کے دور میں بہت سے ایسے افراد نے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن مولا کائنات کے دور میں مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس انتقال ولایت کو سمجھنے میں ناکام رہے کہ جو ولایت ہے یہ کوئی دوسری ولایت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی ولایت الگ ہے، رسول کی ولایت الگ ہے، مولا کائنات کی ولایت الگ ہے تو یہ شرک ہے۔ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کبھی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد۔ ولایت کبھی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ہی ولایت ہے جو خدا کے پاس ہے اور خدا نے پیغمبر کو منتقل کی اور پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں اس ولایت کو اہل بیت کی طرف منتقل کیا۔ مختلف اپنی زندگی کے اندر مختلف واقعات رسول خدا کے ملتے ہیں کہ کس وقت کس مقام پر اس ولایت کا رسول خدا نے اعلان کیا۔
مختلف احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، غدیر کا واقعہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ موجود ہے، مباہلہ کا موقع موجود ہے، پھر رسول خدا کی وہ حدیث کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ مختلف مقامات پر اس ولایت کا رسول خدا اعلان کرتے رہے، اور آج ہم اس امید میں اس ذکر کو منا رہے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے دل کے اندر اس ولایت کی معرفت کو اتار دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اس ولایت کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکیں گے اس وقت تک نصرت کرنا مشکل ہے۔ اس دنیا کو خداوند متعال نے چند قوانین پہ بنایا ہے، اور اس میں سے ایک قانون، انسان کا علم جب بڑھتا ہے تو خود بخود اس کا عمل بڑھتا ہے۔ ایک طریقہ ہے واضح، جب علم آتا ہے تو یقین لاتا ہے اپنے ساتھ، اور جب یقین ہوتا ہے تو اس کا عمل خود بخود چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی شاید یہاں مثال دی کہیں اور تھی، بہرحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں۔ مثلا یہاں پر تیز بارش ہو جائے جس کی وجہ سے روڈز پر پانی بھر جائے، اب آپ کو اپنے دوست کے گھر جانا ہے، دوست کا فون آئے کہ دیکھو فلاں راستے سے نہ آنا۔ کیوں؟ جس راستے سے تم نارملی آتے ہو میرے گھر، وہاں پر شدید پانی ہے، اگر آؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس کو علم ہوا کہ وہ راستہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، جیسے ہی اس کو اس بات کا علم ہوگا، اگر یقین آ جائے گا تو کبھی اس راستے کا انتخاب نہیں کرے گا، اور اگر علم آنے کے بعد بھی اس راستے کا انتخاب کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یقین ہوتا تو اس کا عمل تبدیل ہوتا، اور جس شخص کو یقین آ جائے خود بخود اپنے راستے کو تبدیل کر لے گا۔ یا مثلا کوئی چھوٹا بچہ، اس کے سامنے آگ، جب وہ آگ کی شمع کو جلتا ہوا روشن دیکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار جا کر اپنے ہاتھ کو اس میں جلا لیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہے، تو پھر دوبارہ تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا بچہ ہو، دوبارہ اس آگ کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو علم ہو گیا ہے کہ یہ چیز میرے لیے کیا ہے؟ ضرر کا باعث ہے۔ بس جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے عمل کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ایک اور خدا کا قانون جو خداوند متعال نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے، وہ اٹریکشن اور ریپلجن کا قانون ہے، یعنی قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کی چیز کا اٹریک ہونا اور ریپلج ہونا، دور ہونا، یہ ایک قانون ہے، اور دنیا کا ذرہ ذرہ اس قانون کے تحت میں آتا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ۔ مثلا جو سائنس پڑھنے والے افراد موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمین جو یہ ہوا میں ملحق ہے، کیوں ملحق ہے؟ دو نظریات پائے جاتے ہیں، یا تو اس کو چاروں طرف سے کوئی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائنی اور سے بائنی اور سے بھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہوا میں ملحق ہو گئی۔ یا اس کے برعکس، اس کو کوئی چیز دور دھکیل رہی ہے چاروں طرف سے، تو یہ کیا ہے؟ ہوا میں ملحق ہے۔ اس زمین کے اندر گریوٹی کا ہونا، قوت جاذبہ کا ہونا، اٹریکشن کا ہونا، زمین کا ذرہ ذرہ مختلف انداز میں اس اٹریکشن اور ریپلجن کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ جب علوم آگے نہیں بھی بڑھے تھے، آج سے 1500 سال پہلے چلے جائیں، تب بھی افراد میگنٹ کی صورت میں بہت ہی کم لیول پر، لیکن یہ بات سمجھتے تھے کہ اس دنیا کے اندر ایک قانون ہے جو اٹریکشن اور ریپلجن کا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ قانون انسان کے رشتوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ انسان کسی سے اٹریکٹ ہوتا ہے اور کسی سے دور ہوتا ہے، دفع ہوتا ہے، ریپلجن کی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شخصیات کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں 4 قسم کی شخصیات موجود ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نہ اٹریکشن پایا جاتا ہے نہ ریپلجن پایا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں معاشرے کی فضول ترین افراد ہوتے ہیں کہ جن سے نہ دوسرے افراد اٹریکٹ ہوتے ہیں نہ ریپلج ہوتے ہیں، یعنی نہ ان کے قریب آتے ہیں نہ ان سے دور جاتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جن کو آپ نیوٹرل کہہ لیں، مثلا کسی بھی عقیدے کے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تب بھی صحیح ہے،
ادھر بیٹھیں گے تب بھی صحیح ہے، کوئی کچھ کہہ دے گا کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا تب بھی کوئی بات نہیں، ان کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا۔ دوسری شخصیت وہ ہے جو اٹریکشن رکھتی ہے لیکن ریپلجن نہیں رکھتی، یعنی اس سے لوگ اٹریکٹ تو ہوتے ہیں، اس سے قریب تو آتے ہیں لیکن اس سے دور نہیں جاتے۔ سننے میں بڑی آئیڈیل پرسنالٹی لگتی ہے کہ سب اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور کوئی بھی اس سے دور نہیں جا رہا، سب اس سے خوش ہیں، جہاں جا رہا ہے افراد خوش ہوتے ہیں۔ تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ شخصیات شاید آئیڈیل ہوتی ہیں، اہل بیت کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں جاتا ہے ان کے مطلب کی بات کرتا ہے، تو کوئی اس سے ناراض ہی نہیں ہوتا، کوئی اس سے دور ہی نہیں جاتا، سب اس سے خوش رہتے ہیں، جہاں جاتا ہے افراد اس سے خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منافق ہے، جہاں جاتا ہے جس محفل میں ہوتا ہے وہیں کی بات کرتا ہے، مسلمانوں میں ہوگا مسلمانوں کی بات کرے گا، ہندوؤں کے درمیان ہوگا ان کے مطلب کی بات کرے گا، کفار کے پاس ہوگا ان کے مطلب کی بات کرے گا، کسی ایسے ملک میں ہوگا جہاں پر بے دین لوگ رہتے ہوں گے ان کے مطلب کی بات کرے گا، کوئی بھی اس سے ناخوش نہیں ہے۔ کہا منافق ترین شخص ہے یہ اگر کوئی اس سے ناخوش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے ناخوش نہ ہو۔ تیسری قسم کی شخصیت وہ ہے جن کے اندر ریپلجن پایا جاتا ہے، اٹریکشن پایا نہیں جاتا۔ یہ وہ خشک افراد ہوتے ہیں کہ ان سے لوگ ہمیشہ دور ہی بھاگتے ہیں، کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے، کبھی سکون کی بات نہیں کرتے، ہر مقام پر جہاں منہ کھولتے ہیں تنقید کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے، لوگ ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ کوئی ایک خصوصیت ان کی ذات کے اندر موجود نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے قریب آئیں، ہمیشہ اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے کردار سے لوگوں کو خود سے دور کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیل شخصیت ہے؟ نہیں۔ پہلی وہ کہ جس کے اندر دونوں چیزیں پائی نہیں جاتی، قابل قبول نہیں۔ دوسری وہ جن کے اندر اٹریکشن پایا جاتا ہے فقط، کہا نہیں قابل قبول ہے، منافق ہے۔ تیسرا وہ جس کے اندر ریپلجن پایا جاتا ہے، لوگ دور بھاگتے ہیں، کہا نہیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بھی کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو اسلام کی نگاہ میں قابل قبول ہے؟ تو جواب ملتا ہے وہ پرسنالٹی کہ جس کے اندر اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے اور ریپلجن بھی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے ہم عقیدہ افراد ہوتے ہیں وہ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو اس کے عقائد کو نہیں مانتے وہ اس سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو با کردار شخصیت ہوتی ہے، اس سے قطع نظر مثبت ہو یا منفی ہو، اس سے قطع نظر ممکن ہے یہ پرسنالٹی جو اپنے اندر اٹریکشن بھی رکھتی ہے، ریپلجن بھی رکھتی ہے، پازیٹیو کریکٹر ہو اور ممکن ہے نیگیٹو کریکٹر ہو۔ تاریخ میں مثال ملتی ہے، مثلا امیر شام کے درمیان اتنا بڑا گروہ جمع کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی نہ کسی مقام کے اندر اس کے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے، جبھی تو لوگ اس سے قریب آ رہے ہیں، اس کے ہم عقیدہ افراد اس کے ساتھ آ کر جمع ہو رہے ہیں، اور وہ افراد جو اس کے عقیدے کو نہیں مانتے اس سے دور ہیں۔ مثبت کریکٹرز میں اگر آپ کسی کو دیکھنا ہے آپ کو کہ تاریخ کے اندر کہ جس سے بہت زیادہ لوگ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں اور جس سے بہت زیادہ لوگ دور بھی ہو رہے ہیں، وہ کون ہے؟ مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ یعنی اس قدر اٹریکشن جناب امیر کی شخصیت میں پایا جاتا ہے کہ لوگ ان کی محبت میں جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں، اور اتنا زیادہ مولا کی ذات کے اندر ریپلجن پایا جاتا ہے کہ ان کے بغض میں لوگ جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں شدت پائی جاتی ہے، چاہنے والوں کے اندر بھی شدت اور بغض رکھنے والوں کے اندر بھی شدت۔ لیکن یہ معیار کیا ہے کہ کیوں قریب آ رہے ہیں، کیوں دور جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، میں درخت پر دیکھا ایک چڑیا اور ایک کوا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اور ایک کوا۔ کافی دیر تک میں نوٹ کرتا رہا اور دیکھتا رہا کہ دونوں کے سائز کے اندر بھی کافی ڈفرینس ہوتا ہے، دونوں پرندے بالکل مختلف ہیں، دونوں کی غذائیں بھی تقریباً مختلف، دونوں کا رہن سہن کا انداز بھی مختلف۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں پرندے جو ہیں وہ اتنی دیر سے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟
وہ شخص اٹھ کے آیا اور اگر دیکھتا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ لنگڑے ہوتے ہیں، دونوں کا ایک پیر کیا ہے؟ خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن ہستیوں میں آپس میں سنخیت پائی جاتی ہے نا، وہ آپس میں اٹریکٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سنک ہونے کی قوت جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایک دوسرے سے نزدیک ہوتی ہیں، اور جن کے اندر آپس میں سنک ہونے کی قوت نہیں پائی جاتی وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں۔ اب تاریخ میں وہ افراد جو مولائے کائنات سے سنخیت رکھتے تھے وہ مولائے کائنات سے قریب ہوتے چلے گئے، اور وہ افراد جو مولائے کائنات سے سنخیت نہیں رکھتے تھے وہ مولا سے دور ہوتے چلے گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ اب جتنی شدت سے اٹریک ہو رہے ہیں اتنی ہی شدت سے دور بھی جا رہے ہیں، دونوں قوتیں اپنے اوج پر پائی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ کے اندر اتنے زیادہ علماء گزرے، اتنے زیادہ عرفاء گزرے، اتنے زیادہ پہلوان گزرے، اتنے زیادہ شجاع گزرے، ہر خصوصیت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں بہت گزرے، تو مولائے کائنات کے اندر کون سی ایسی خاص صفت موجود تھی کہ فقط اس دور کے اندر یہ اٹریکشن اور ریپلجن پایا نہیں جا رہا؟ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا گواہ ہے کہ مولا کے نام پر لوگ جان دے بھی رہے ہیں، جان لے بھی رہے ہیں۔ کہنا عجیب ہے، اتنا زیادہ اٹریکشن کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آج بھی جب مولا کے ذکر کو بیان کیا جاتا ہے تو مومن کا دل کھلکھلا اٹھتا ہے، اور منافق کے چہرے سے اس کے بغض کا اندازہ ہو جاتا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ سنک کیا ہوا ہے کہ جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات جیسے قدیم ہے اور ابدی ہے، اسی طرح سے مولائے کائنات کی ذات کو بھی ابدی اور قدیم بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی اور شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے نام پر اتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس کے نام پر لوگ اتنا زیادہ اظہار نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں ملیں گے آپ کو۔ ہاں، یہ اور بات ہے، وقت کے تقاضوں کی وجہ سے زبان پر اپنی نفرت کو نہیں لا پاتے، لیکن چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے آپ کو ایسے شوز مل جائیں گے کہ جہاں پر مولائے کائنات کی فضیلت بیان ہو رہی ہو، افراد کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ملیں گے خوب۔ تو 4 قسم کی پرسنالٹی پائی جاتی ہیں، ایک شخصیت کہ جس کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں۔ اور کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ وہ خدا کے رنگ میں اس طرح رنگ گئی کہ اب جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ان ہستیوں کا ذکر ہے۔ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے اس مقام پر جا کر عشق کرتا ہے کہ اپنے پورے وجود کو خدا کی مرضی قرار دے دیتا ہے۔ ایک معروف حدیث قدسی جس کو حدیث عشق کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی خدا کا وہ کلام جو قرآن میں شامل نہیں ہے، خدا کا کلام ہے لیکن قرآن میں شامل نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ من طلبنی وجدنی، جو مجھے چاہتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کرتا ہے، ومن عرفنی احبنی، جو میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا کا کلام ہے، ومن عرفنی احبنی، اور جو میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی عشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، ومن عشقنی عشقتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، ومن عشقتہ قتلتہ،
واقعی عجیب منزل ہے. اور میں جس سے عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے ومن اشقتہ قتلتہ، میں جس سے عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جو قتل کرتا ہے نا اس کے اوپر دیت واجب ہو جاتی ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. امام جب مدینے کو ترک کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مولا اس راستے میں نہ جائیں قتل کر دیے جائیں گے، امام حسین کیا جواب دے رہے ہیں؟ خدا مجھے اس راستے پہ قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. مولا در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس وقت اس سرزمین پہ خدا کا کوئی سچا عاشق ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. من اشقنی اشقتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں. ومن اشقتہ قتلتہ، اور پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یعنی اپنی ذات کے اندر اس کو فنا کر دیتا ہوں. اب جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے ان ازواج مقدسہ کا ذکر ہوتا ہے. اب اگر چاہتے ہو خدا کی عبادت کرنا، اب اگر چاہتے ہو نماز پڑھنا، تو تمہاری نماز بھی محمد و آل محمد کے صلوات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن پہلی شرط کیا ہے خدا کے لیے فنا ہونے کے لیے؟ من طلبنی، جو چاہتا ہے. پہلے مرحلے میں کم از کم یہ خواہش ہو انسان کی کہ وہ خدا کو پانا چاہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے، پوری زندگی انسان کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ خدا کو چاہے، نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیں دنیا میں، آپ ریشو نکالیں کتنے افراد یہ ہیں جو سال میں سوسائڈ کرتے ہیں، کتنے افراد یہ ہیں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو اسٹریس کے مریض ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے. کیوں نہیں لے پا رہے؟ کیونکہ اپنی پوری زندگی کو مادی بنایا ہوا ہے، پورا ہم و غم اس دنیا کو رکھا ہوا ہے. جب انسان اپنی پوری زندگی کا ہم و غم اس دنیا کو بنا لیتا ہے نا، تو پھر اس کے دل کے اندر جب وہ اس کو نہیں پا پاتا تو کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی آتی ہے. اور پھر اس کے پاس کوئی ایسی سورس نہیں ہوتی کہ جب وہ چاروں طرف سے مشکل میں گھرا ہو وہ اس کو اس مشکل سے نکال دے. جو نہیں مانتا، جس کا ہم و غم یہی ہے، جس کا اسکول آف تھاٹ یہی ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی دنیا تھی نہ اس کے بعد کوئی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے بس یہی حاصل کر لو، حاصل کر لو. نکلا اس دنیا کی دوڑ کے اندر، کچھ افراد کامیاب ہوتے ہیں، کچھ افراد کامیاب نہیں ہوتے، نیچرل ہے. ہر کوئی اسکول میں فرسٹ نہیں آ سکتا، ہر کوئی یونیورسٹی کے اندر کامیاب اس طرح سے نہیں ہو پاتا، ہر کوئی زندگی کے اندر سکسیسفل اس معنوں میں نہیں ہو پاتا جس کو ہم نے کامیابی سمجھا ہوا ہے، جس کو ہم نے کامیابی سمجھا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کامیابی ہے بھی یا نہیں ہو. بہرحال اب یہ شخص جو ہے جس کا اعتقاد خدا پہ نہیں ہے، اس کا پوری زندگی کا ہم و غم فقط یہی دنیا ہے، نہ اس سے پہلے کچھ مانتا ہے نہ اس کے بعد کچھ مانتا ہے. اب اگر یہاں پر اس کو حاصل نہیں کر سکے تو کیا ہوگا؟ ڈپریسڈ ہوگا، مایوس ہوگا، اور اس کے پاس کوئی ایسی ذات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے جو اس کو اس مصیبت سے نکال سکے. لیکن اس کے برعکس وہ افراد جو خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، وہ افراد جو خدا کے ساتھ ساتھ ختم مرتبت پہ اعتقاد رکھتے ہیں، پھر بالخصوص وہ افراد جو خدا، رسول اور اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی ایک زندہ حجت خدا ہے جو اس کی نصرت کے لیے ہمیشہ موجود ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا. اس کے وجود میں کبھی نا امیدی نہیں آ سکتی. مشکل سے مشکل حالات ہو جائیں گے لیکن کبھی نا امید نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ایک شخص برطانیہ جاتا ہے، وہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کے اندر شرکت کی ایک مجلس کے اندر. یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ میں جتنی بھی مجالس کے اندر گیا ہوں، کسی بھی مجلس کے اندر ایسا نور، ایسا روب اور ایسی جلالت مثلا محسوس ہو رہا ہے کہ خاص قسم کی معنویت اس عزاداری کے اندر موجود ہے، اس مجلس کے اندر موجود ہے. وہ جو صاحب خانہ کون ہے؟
کہا یہ ایک نیا جوان جوڑا ہے. کہا ان کی کوئی خاص خصوصیت؟ کہا کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ یہ عیسائیت سے مسلمانوں کی طرف آئے. عیسائی تھے پہلے، کرسچنز تھے، تازہ مسلمان ہوئے. حیران ہوتا ہے، ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے اور مجلس کے اندر اس قدر معنویت. مجلس کے بعد ملنے جاتا، شوہر کے مصروف ہوتا ہے، اس کی زوجہ سے مخاطب ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے کہ میں جتنی بھی مجالس میں گیا ہوں میں نے ایسی معنوی فضا کہیں اور نہیں دیکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص ہے. وہ ادیان کے حوالے سے تحقیق کرتا رہتا تھا. اس نے تحقیق کی کہ اگر کوئی دین واقعاً حق پر ہے تو وہ اسلام ہے. اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس نے جب وہ دلائل مجھے بتایا تو میں بھی قانع ہوئی، میں نے بھی اسلام کو قبول کیا. پھر اس نے اور ریسرچ کی، تو ریسرچ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں بہترین مکتب اہل بیت ہے. وہ مکتب کہ جو ڈائریکٹ رسول خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ مکتب جو دین ہمیں معصومین کے ذریعے سے پہنچاتا ہے کہ جس کے اندر کسی خطا کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی وہی دین حق کا جو رسول کے دور میں تھا وہی ان کے پاس موجود ہے. کیونکہ معصومین کے تھرو آیا، غیر معصوم کے تھرو نہیں آیا ہم تک. میں نے قبول کیا، اس نے بھی قبول کیا. ہمیں ہر چیز سمجھ آ گئی سوائے ایک چیز کے. کہا کیا؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخری امام اتنی لمبی غیبت میں کیسے جا سکتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. بولے بہرحال خدا بند متعال نے توفیق دی، ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی. ہم حج پر گئے، ہم نے حج ادا کیا، اور جب ہم میدان منی کے اندر آئے تو میں اپنے کاروان سے بچھڑ گئی. اب مجھے دوسری کوئی زبان نہیں آتی. اب میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی میری زبان بولنے والا مجھے مل جائے. اتفاق ایسے کوئی میری زبان بولنے والا مجھے نہیں مل رہا. معروف زبان ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس زبان کو سمجھتے ہوں گے. جہاں جا رہی ہوں کوئی میری زبان نہیں سمجھ رہا. میں ڈھونڈتی رہی، کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہوا. اب میں اکیلی خاتون کسی اور ملک کے اندر جہاں پہ کوئی میری زبان نہیں سمجھ پا رہا، مجھے گائیڈ نہیں کر پا رہا، میں پریشان ہوتی گئی. جیسے جیسے سورج ڈوب رہا تھا میری پریشانی کے اندر اور اضطراب کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. سورج ڈوبا، میں سخت رنج کے اندر مبتلا ہوئی اور مایوسی کی حالت میں مقام پر جا کر بیٹھی. میں نے دیکھا ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے میری زبان میں مجھے سلام اور احوال پرسی کی. میں خوش ہوئی، فوراً کھڑی ہوئی، سلام دعا کی. کہا میری زبان سمجھتے؟ کہا ہم زبان سمجھتے. کھو گئی ہو، بھٹک گئی ہو؟ ہاں. آؤ ہم تمہیں تمہارے کاروان کے پاس لے کے جائیں. مجھے میرے کاروان کے پاس لے کر آئے اور کہا جاؤ دیکھو وہ رہا تمہارا گروپ جس کے ساتھ تم حج کے لیے آئے تھے. میں خوش ہوئی، تیزی سے جانے لگی. تو مجھے خیال آئے پوچھ تو لوں، ان کو دعوت تو دوں آپ آئیں. میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ ہیں؟ کہا نہیں، ہمیں اور بھی کام ہے. کہا اچھا آپ ہیں کون یہ تو بتا دیں. کہا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا اس نے میری مدد کی ہے کہ جس کے وجود میں مجھے شک تھا. پھر کچھ دیر تک مجھے سمجھ نہیں آیا کیا بولا ہے. جیسے ہی مجھے سمجھ آیا میں نے دیکھا سامنے کوئی موجود نہیں تھا. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں، جب کوئی پریشانی ہو تو سچے دل سے امام کو یاد کریں. ممکن ہی نہیں ہے کہ امام نصرت کے لیے نہ آئے، ممکن نہیں ہے. ناممکن ہے کہ امام نصرت نہ کریں، ناممکن ہے. ایک بزرگ عالم دین نے سخت حالات ہوئے، امام سے شکوہ کیا. مطلب کتنے سخت حالات ایسے ہو گئے، آپ نے میری نصرت نہیں کی. غنودگی کے عالم میں تھا، حرم میں موجود تھا، آنکھ لگی، عالم خواب میں مولا آئے. مولا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بھول گئے ہو فلاں مقام پہ تم فلاں مشکل کے اندر گرفتار ہوئے تھے، کس نے تمہیں نجات دی تھی؟ فلاں دن تمہاری روزی تنگ ہو گئی تھی،
کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ فلاں مقام پہ جب تمہارا عزیز بیمار ہوا تھا تم کس کے پاس آئے تھے؟ کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ ہم کبھی تمہیں نہیں بھولتے. ہم ایک لہجے کے لیے بھی اپنے شیعوں سے نظر کرم نہیں اٹھاتے, اور اگر ہم ایک لہجے کے لیے بھی اپنے شیعوں سے نظر کرم کو ہٹا لیں تو ہمارے دشمن تمہیں کاٹ کھائیں. لگا کون ہے؟ ایک لہجہ ایسا نہیں ہے کہ امام ہم سے غافل ہے, یہ ہم ہیں جو امام سے غافل ہوتے ہیں. پہلی اگر خدا کی چاہت ہی موجود نہیں ہوگی تو خدا ملے گا کیسے؟ اور خدا خود کہہ رہا ہے من طلبنی وجدنی, جو مجھے چاہتا ہے پا لیتا ہے. اور امام حسین فرما رہے ہیں اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. چاہت, خواہش کہ میں خدا سے متصل ہو جاؤں, قرب الہی مجھے حاصل ہو, خدا خود بخود راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے. نا امیدی ختم ہوتی ہے, یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, اور انسان ایک قدم بڑھاتا ہے, باقی قدم خود بخود اس کے لیے راستوں کو کھولتا چلا جاتا ہے. کئی واقعات آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے گزرے ہوں گے, کئی واقعات بے تحاشا واقعات مومنین کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادراک نہیں کر پا رہے ہوتے یہ کیسے ہو گیا, کون کرتا ہے یہ وہی ہے جو پشتے ابر آفتاب کی مانند اپنا نور ہم تک پہنچا رہا ہے. ہم غافل ہیں. کوشش کریں, خدا کو چاہیں گے, ممکن ہی نہیں ہے خدا کی نصرت اور مدد نہ ہے. من طلبنی وجدنی, جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. ومن وجدنی عرفنی, اور جو پا لیتا ہے وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے. معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب خواہش ہوگی, جب چاہت ہوگی. اگر چاہت ہی نہ ہو تو کبھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور معرفت حاصل ہوگی پھر کیا ہوگی؟ احبنی, اس کے بعد مرحلہ محبت آتا ہے, خدا کی محبت. اور خدا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان پوری دنیا کو ترک کر دے. بعض اوقات لوگ دین اور دنیا کو یا تو بہت زیادہ مخلوط کر دیتے ہیں یا بالکل ہی الگ سمجھتے ہیں. اگر کوئی دین کے راستے پر آ گیا, خدا کے محبت کے راستے پر آ گیا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کے کسی کونے پہ کمر جھکائے, ہاتھ میں تسبیح لیے, سر پہ ٹوپی پہنے بیٹھا ہوگا اور سبحان اللہ کر رہا ہوگا فقط, اور اس کی زندگی کا کوئی موٹیو ہی نہیں ہوگا. یہ خدا کی محبت ہے ہی نہیں. خدا کی محبت ہے کیا؟ دیکھیں ہم نے ان تمام کی تمام فیلڈز کو بھی ایسے ہی تقسیم کیا ہوا ہے. دنیاوی فیلڈز, دینی فیلڈز, دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم, اسلامک ایجوکیشن, نان اسلامک ایجوکیشن. یہی تقسیم ہے نا ہماری. تقسیم کیا ہے؟ اگر کوئی قوم حوزہ پڑھنے چلا گیا, کوئی نجف حوزہ پڑھنے چلا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی اسٹوڈنٹ ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر بننے چلا گیا, کوئی انجینئر بننے چلا گیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے چلا گیا, جتنی بھی فیلڈز ہیں, کہا یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی فیلڈز ہیں. اصلاً یہ تقسیم ہی غلط ہے. علماء اس تقسیم کو رد کرتے ہیں. ہر وہ شخص, چاہے وہ قم کے حوزے میں ہو, چاہے وہ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں ہو, چاہے وہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو, اگر وہ یہ تمام کی تمام کام اس لیے کر رہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مکتب اہل بیت کی خدمت کرے اور اپنے امام کا ناصر و مددگار بنے, تو یہ عین دین و دینی طالب علم ہے. لیکن اگر کوئی عالم دین قم یا نجف میں بیٹھا ہوا ہے, اور اگر کوئی آ کر اس سے سوال کر لے, 4 سوال زیادہ کر لے, اور اس کا مزاج بگڑنا شروع ہو جائے, تو کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم. اور وہ ڈاکٹر جو خدمت خلق کے لیے اپنی نیند قربان کر کے لوگوں کے علاج کے لیے آ رہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے, عین دین ہے. دین اور دنیا کی تقسیم بالکل غلط کی گئی ہے. دین اور دنیا کی تقسیم ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دے اس نیت کے ساتھ انجام دے, میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنے امام کی نصرت کے لیے ادا کر رہا ہوں. امام نے آگے کیا کرنا ہے کسی سے ہی پوچھیں, حکومت قائم کرنی ہے. کس لیول کی حکومت ہے؟ سٹی لیول کی ہے, اسٹیٹ لیول کی ہے, نیشنل لیول کی ہے؟ نہیں, گلوبل, انٹرنیشنلی پوری دنیا پر حکومت قائم کرنی ہے.
خوب جب امام نے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنی ہے تو ایک حکومت کو رن کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیا فقط علماء کی ضرورت پڑے گی؟ کیا فقط مجتہدین کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، ہر فیلڈ کے ماہرین کی امام کو ضرورت ہے. ہر فیلڈ کا ماہر اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہو اور امام سے محبت کرنے والا ہو. ہر فیلڈ کا ماہر. یعنی مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک تنگ کوچے میں گلی میں رہنے والا موچی جس سے امام روز خود ملاقات کرنے آتے ہیں. خود ایک دن امام نے پوچھا یہ بتاؤ اگر کسی دن ہم تم سے ملاقات کرنے نہ آئیں تو کیا کرو گے؟ کہا مولا مر جاؤں گا. مولا نے کہا جانتا ہوں اس لیے ملاقات کرنے آتا ہوں. جس بھی فیلڈ میں ہو اگر امام کی معرفت رکھتا ہے تو خود امام ملنے آئیں گے، خود امام ملاقات کے مشتاق ہوں گے، دیدار کے مشتاق ہوں گے. لیکن چاہت رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو تو میری معرفت حاصل کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا. خدا کی محبت یہ نہیں تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تمام چیزوں کو اس کے مقام پر رکھا جائے تو یہ عین خدا کی محبت ہے. اب انسان کا معیار تبدیل ہو جائے گا ہر چیز کا. اگر خدا سے محبت ہوگی معیار تبدیل ہو جائے گا. کیا معیار ہوگا؟ اگر کسی سے رشتہ کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے، کسی سے ناراض ہوگا تو خدا کی رضا کے لیے، کسی سے دوستی کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے، کسی کو ڈانٹے گا تو خدا کی رضا کے لیے. اگر نوجوان بالخصوص جو شادی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے. ابھی دنیاوی ظاہر چیزوں کو نہیں دیکھے گا کہ شکل صورت کیسی ہے. بہرحال ہر چیز میں ہم کو ہونا ضروری ہے، رسول کی حدیث ہے، لیکن بہرحال کہ معیار کیا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، واجبات پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا، حق میں آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا. اگر حق طلب نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو محبت فقط خدا کے لیے. اب انسان اس مقام پر آتا ہے کہ محبت کے بعد عشق کا مرحلہ آتا ہے کہ اب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی مرضی نہیں رہتی، خدا کی مرضی بن جاتی ہے. خدا کی مرضی بن جاتی ہے. آپ سے سوال ہوگا اہل بیت سے محبت کے دعویٰ رکھتے تھے، عشق کا دعویٰ رکھتے تھے، اعمال کیسے کیے؟ امام کی نصرت کی نہیں کی، امام کے پیغام کو معاشرے پہ رائج کیا نہیں کیا. کوئی شخص بولے گا کہ مثلا میں پریزیڈنٹ نہیں تھا کہ ملک میں کیسے رائج کرتا، میں اسٹیٹ کا گورنر نہیں تھا کیسے رائج کرتا. وہ اپنے گھر میں رائج کرتے. شکوہ کر سکتا ہے کہ بیوی بات نہیں سنتی تھی، بچے بات نہیں سنتے تھے، گھر والے بات نہیں مانتے تھے، بہن میرا کہنا نہیں مانتی تھی. وہ ممکن ہے یہ تمام کے تمام مسائل ہوں، لیکن امام آخر میں یہ کہنے کا تو حق رکھتے ہیں نا کہ تمہارا تمام کا تمام اختیار تمہارے اپنے وجود پہ تو چلتا تھا نا، تو کیوں تم نے اپنے وجود کو میرے عشق سے سرشار نہیں کیا؟ اب تمہاری آنکھیں اٹھتی تو میری مرضی سے، تمہارے ہاتھ چلتے تو میری مرضی سے، تم تنہائی میں اکیلے میں کچھ سوچتے تو میری مرضی سے. یہ عشق امام ہے کہ انسان اپنے آپ کو امام کے عشق میں، اور جب انسان اس عشق میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا وجود نہیں رہتا، بلکہ عیناً خدا کی جھلک اس کے وجود میں سے آتی ہے. اب یہ شخص جب معاشرے کے اندر کسی کو اچھائی کی دعوت دے گا، عمل بالمعروف کرے گا تو لوگوں کے اندر الگ تاثیر ہوگی. جب برائی سے روکے گا تو الگ تاثیر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا پورا وجود ایسا ہے جو خدا کی بو دیتا ہے، خدائی رنگ رکھتا ہے. یہی تو ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے کہ جب شب عاشور امام سب کا امتحان لے چکے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو سامنے بیان کروں گا، جب تمام افراد کا امتحان لے چکے
تو پھر امام نے بتایا کہ کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے۔ مقتل بڑے عجیب جملے لکھتا ہے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا کل تم تمام کے تمام افراد شہید کر دیے جاؤ گے، ایک 13 سال کا بچہ اٹھ کے دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا، چچا چچا کیا کل میں بھی شہید کیا جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ عمر اتنی کم ہے، کم سنی کا عالم ہے، کہیں ایسا نہ ہو چچا نے جو شہادت کی خبر دی ہے یہ فقط بڑوں کے لیے دی ہو۔ چچا چچا کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ تاریخ کہتی ہے امام نے اشکبار آنکھوں سے قاسم کی طرف دیکھا اور فرمایا کیف الموت عندک، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو عشق خدا کے اندر سرشار کر لیتا ہے تو وہی یہ جواب دے سکتا ہے احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ایران و عراق کی جنگ چل رہی تھی، ایک چھوٹا بچہ کافی گریہ کر رہا ہے ایک مقام پر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے آیت اللہ خامنائی سے ملنا ہے، اس وقت صدر ہیں۔ کہا نہیں مل سکتے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، پروٹوکولز ہیں۔ کہا اچھا مجھے آگے کھڑا کر دو، ان کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ رہبر کا گزر ہوتا ہے، شخص بچہ چھوٹا بچہ دیکھ کر گریہ کرنا شروع کرتا ہے۔ رہبر متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے کو بلاؤ۔ کہا کیا ہوا، کیا مشکل ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ آپ پورے ایران میں حضرت قاسم کے مصائب پہ پابندی لگا دیں۔ حیران ہوں، کیوں، کیا ہوا؟ کہا حضرت قاسم کے مصائب میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح 13 سال کے بچے نے اپنے مولا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں تو کہتے ہو تم بچے ہو۔ یا تو حضرت قاسم کے مصائب پر پابندی لگا دی جائے یا مجھے اجازت دی جائے میں بھی جا کر جنگ کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان جب ان ہستیوں سے متصل ہوتا ہے نا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو اس کا وجود بھی خدائی بو دینا شروع کر دیتا ہے۔ کسی دنیاوی شخصیت کو اس نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، بلکہ اس شخصیت کو بنایا کہ جس نے کہا تھا کہ موت میرے نزدیک کیسی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ شہد۔ عزیزو آج 7 محرم کی شب آ گئی ہے، کل سے حسین اور ان کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ صحرا کی اس سخت گرمی میں پانی ذخیرہ ہو تو کتنا ہو، کل جب بھی پانی پیے نا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کیجئے گا، ضرور یاد کیجئے گا۔ تاریخ کچھ پیچھے گئی، امام حسن کا آخری وقت ہے، ایک ایک کر کے سب کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا کہ دیکھو اب یہ تمہارے مولا ہیں، تم سب پر ان کی بات ماننا واجب ہے، کوئی خطا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان کی نصرت سے پیچھے رہ جاؤ۔ جب پورا معارف امامت کو منتقل کر دیا تو کہا اے فروا میرے لال قاسم کو لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسن کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے موجود ہیں اور قاسم کے چہرے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک تعویذ مولا نے لکھا اور جناب قاسم کے بازو پر باندھا اور کہا کہ اے ام فروا جب بھی کوئی سخت ترین وقت آ جائے نا تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ پوری زندگی گزری، کبھی سخت وقت قاسم پہ نہیں آیا۔ ارے جس کا عباس جیسا چچا موجود ہو، جس کا حسین جیسا چچا موجود ہو، جس کی زینب و ام کلثوم جیسی پھپھیاں موجود ہوں، اس پہ سخت وقت آئے تو آئے کیسے؟ بڑے نازوں سے پالا ہے قاسم کو۔
امام نے خبر دی ہے ایک دن پہلے جناب قاسم کو، اے بیٹا تم ایک بڑے امتحان کے بعد شہید کر دیے جاؤ گے۔ روز عاشورہ آیا، ایک ایک کر کے سب نے جانا شروع کیا۔ جب بھی جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں نا ودا مانگنے کے لیے، مولا اجازت نہیں دیتے، بہت اصرار کیا لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ تو ایک مقام پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں کہ ام فروا آتی ہیں، کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا والدہ جتنی بار بھی چچا کے پاس گئے ہوں اجازت نہیں دے رہے، نہیں معلوم ایسی کون سی خطا ہو گئی۔ ام فروا بیٹھی، سوچا یاد آیا، ہاں قاسم ایک وقت تھا کہ جب تمہارے بابا نے ایک تعویذ لکھ کر تمہارے بازو پر باندھا تھا، کہا تھا جب بھی سخت وقت آ جائے نا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اے قاسم اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ فوراً تعویذ کو کھولا، چاک کیا تو اندر سے بابا کی تحریر نکلی، آنکھوں سے لگایا، کہا ہے بیٹا قاسم جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے چچا حسین تنہا رہ گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، تو ان کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تحریر کو اٹھایا، دوڑتے ہوئے پہنچے چچا کے پاس۔ امام نے جب اس انداز کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے، بھیا کی تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا اور قاسم کو اس نے بگا دیا۔ جانتے ہیں یہ وہ عمر ہے قاسم کی، جناب قاسم کی، کہ کوئی بھی جنگی لباس حضرت قاسم کو آتا نہیں ہے، فقط ایک سادہ کرتا، سر پہ بچاؤ کے لیے کوئی کلہا موجود نہیں ہے، فقط کپڑے کا ایک امامہ، ایک چھوٹی تلوار قاسم کے پاس موجود ہے۔ جناب قاسم کو اجازت ملی، جنگ کرنے میدان میں گئے ہیں اور جانتے ہیں کیسے تعارف کروایا ہے، کہتے ہیں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ جو افراد یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے بابا کو جنگ سے خوف تھا، وہ میرے سامنے آیا اور مجھ سے جنگ کر کر دیکھ لے۔ مختلف تعداد تاریخ نے لکھی ہے، یہاں تک کہ ایک تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ 35 لوگوں کو جناب قاسم نے واصلہ جہنم کیا ہے۔ لیکن کم سنی کا وہ عالم، صحرا کی وہ گرمی اور پیاس کی شدت، تب بھی لعین نے سامنے سے حملہ نہیں کیا۔ مقتل یہ کہتا ہے لعین دھوکے سے پیچھے سے آیا ہے اور حضرت قاسم کے سر پہ وار کیا ہے۔ ارے سر پہ بچاؤ کے لیے کوئی کلہا موجود نہیں ہے، ایک ہی وار ہے، حضرت قاسم کا سر شگاف ہوا ہے۔ ارے زین سے زمین پر آئے ہیں اور صدا دی ہے، اے چچا میرا آخری سلام قبول کریں۔ حضرت قاسم کربلا کی تپتی صحرا پر موجود ہیں اور وہ لعین اتر کر نیچے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ قاسم کے سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے۔ ارے لیکن دور سے کیا دیکھا، مولا تیز رفتار سے چلے آ رہے ہیں اور آ کر قاتل کے اوپر حملہ کیا۔ جیسے ہی اس نے صدا دی ہے نا، اے لشکر یزید میری مدد کرو، اب یہ پورا لشکر یزید جو ہے میدان کے اندر آیا ہے۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر گئے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر گئے ہیں، قاسم کا لاش کربلا کی سرزمین پر ہے۔ ہر ٹاپ پر آوازیں دیتے ہیں چچا میری مدد کیجئے۔ ارے جیسے ہی خاک بیٹھی تاریخ منظر لکھتی ہے، ارے حسین موجود ہیں، ارے پہلو پہ قاسم کا سر ہے اور کہتے ہیں اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو صدا دیتا رہا، ارے میں نہ آ سکا، لاشے کو اٹھایا خیمے کی طرف آئے، ارے ام فروا نے دیکھا، ارے میرا لال قاسم کربلا کی سرزمین۔ ماتم